الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان راشد علی رضوی قصوری آج ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ عید قربان کے حوالہ سے آج ہم مفتی صاحب سے بہت اہم مسائل پر گفتگو کریں گے۔ تو لوگ اکثر ہم سے سوال پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں کہ عید قربان قریب ہوتی جا رہی ہے، تو عید قربان کے مسائل ہمیں بتائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے خوبصورت مہمان کی طرف سفر کروں گا، اور میں مفتی صاحب کو سلین قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں عید قربان کے کہ بڑی عید کے دن قربانی کے گوشت سے ہم افطار کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارا سلسلہ محبت سے، ذوق شوق سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ تمام دوست احباب کا ذوق شوق سلامت رکھے، اور ہمیں مسائل پر زیادہ گفتگو کرنے کی اور دوست احباب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جیسے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بڑی عید والے دن جی، عید سے پہلے کوئی چیز نہیں کھانی، کوئی چیز نہیں پینی، جو قربانی کا گوشت ہوگا اسی کے ساتھ روزہ افطار کریں گے۔ امام الانبیاء بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، حالانکہ بڑی عید والے دن نماز سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا جی یہ روزہ نہیں۔ جی جی، روزہ اصل میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اسے روزہ کہتے ہیں۔ جو بڑی عید والے دن امام الانبیاء کوئی چیز نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، یہ روزہ نہیں، صرف اور صرف امام الانبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ امام الانبیاء کی سنت مبارکہ ہے کہ چھوٹی عید والے دن امام الانبیاء نماز عیدی ادا کرنے سے پہلے میٹھی چیز کھاتے تھے، اور بڑی عید، عید الاضحیٰ، اس دن امام الانبیاء عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی چیز کھاتے پیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، ہم آپ سے دوسرا یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ بڑی قربانی میں شریک ہوتے ہیں، 7 بندے ہوتے ہیں، تو کسی بندے کی نیت قربانی میں اس نیت سے وہ قربانی میں حصہ لیتا ہے کہ ہم نے گوشت کا حصہ لینا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو بڑا جانور ہے، جی، شرکت والا جانور جسے بولتے ہیں، جی جی اس میں 7 افراد شامل ہوتے ہیں۔ جی، اگر ان میں سے کسی ایک آدمی کا یہ خیال ہو کہ اگر ہم قربانی ادا نہیں کریں گے تو جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، وہ کسی کا منہ دیکھیں گے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قربانی کریں اور جو گوشت ہوگا وہ کھائیں۔ جی، اگر تو ان کی نیت صرف گوشت لینے کی ہے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک بے کہ شک، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ان کی نیت یہی ہوئی کہ گوشت لیں گے، گوشت کھائیں گے، گوشت ان کو یقیناً ملے گا۔ جی جو امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ جو آدمی خوش دلی سے قربانی کرتا ہے، اللہ کریم اس آدمی کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، اس سے گوشت تو ملے گا جی جی لیکن یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 6 دوست اور ہوں گے، شریک ہوں گے، جی، ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جب اللہ ہم 2 صحابہ ملتے ہیں بڑی قربانی میں، جو آدمی حصے ڈلواتا ہے، جانور لیتا ہے، اس سے چاہیے کہ جو بھی 2 صحابہ اس کے پاس ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ حصہ ڈالنا ہے،
وہ اسی کو پہلے سمجھائے کہ بھائی قربانی میں جو نیت ہے اللہ اور اس کے پیارے محبوب کو راضی کرنا، وہ نیت ہونی چاہیے، نہ کہ گوشت کی۔ اگر ہم وہ نیت کریں گے کہ اللہ اور اس کا پیارا محبوب راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا پیارا محبوب بھی راضی ہو جائے گا اور ہمیں گوشت بھی مل جائے گا۔ سبحان اگر اللہ۔ ہماری نیت جو ہوئی کہ ہم گوشت لیں گے، گوشت تو ملے گا، نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا پیارا محبوب راضی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اہم مسئلہ تھا کہ جس پہ مفتی صاحب نے بہت ہی توجہ سے ہمیں جواب دیا ہے، اور میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جس کو توفیق دے قربانی کی، اس کی نیت جو ہے، جو مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ اس نیت کے مطابق اگر قربانی کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ 6 بندوں کی قربانی وہ بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اگلا سوال مفتی صاحب ہم آپ کی طرف یہ کرنا چاہتے ہیں، قربانی بکرے کی افضل ہے یا گائے کی افضل ہے؟ قربانی اگر جو بکری ہے اور گائے، جی، بکری کی قیمت کم ہے گائے کے 7ویں حصے سے، جی جی، بکری کی قیمت کم ہے گائے کے 7ویں حصے سے، اور گائے میں گوشت بھی زیادہ، قیمت بھی کم، گوشت بھی زیادہ، تو اس صورت میں گائے کی قربانی افضل ہوگی۔ اگر بکرے میں گوشت زیادہ ہوگا، قیمت زیادہ ہوگی، تو پھر بکری کی قربانی افضل ہوگی۔ اگر بکری میں گوشت کم ہے لیکن قیمت زیادہ، جی، اور جو گائے میں گوشت ہے اور جو بکری کے میں گوشت ہے، بکری کے اور گائے کے گوشت جو ملائیں گے، اس کی جو قیمت ہوگی، جس جانور کی قیمت زیادہ ہوگی اس کی قربانی کرنا افضل ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ہم آپ کی طرف اگلا مسئلہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس جانور کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ قربانی میں لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا؟ اس کا کیا حکم ہے؟ بکری اور گائے، جی، ان دونوں میں فرق ہے۔ بکری اگر ان کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن خشک ہو جائے، جی جی، جہاں کاٹ دیا جائے، جی، کٹ جائے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے، اس کا ایک تھن کٹ جائے یا خشک ہو جائے تو اس کی قربانی ہوگی۔ اگر 2، جی، ایک ہوگا تو قربانی ہو جائے گی گائے کی۔ اگر ایک سے زیادہ، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے مفتی صاحب نے۔ ہم آپ کی طرف اگلا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب، اگر کوئی جانور لیا اور وہ دودھ دیتا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خریدا جی، اور وہ دودھ بھی دیتا ہے، جی جی، تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ جب بھی دودھ کا وقت آئے گا، جی، دودھ دویا جائے گا، تو وہ دودھ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ہم اللہ اکبر۔ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اکثر دوست احباب لا علمی میں یہ مسائل نہ پوچھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جب قربانی کے لیے جانور لایا جائے، اگر وہ دودھ دیتا ہو تو دودھ دوئیں گے، اس کو صدقہ کر دیں گے۔ جی، جب جانور کو ذبح کیا جائے، پہلے بھی دودھ دیتا تھا، صدقہ کر دیا۔ جب جانور کو ذبح کیا گیا، اس کے تھنوں میں جو دودھ باقی ہوگا، ذبح کرنے کے بعد جب ہم اس کے دودھ کو دوئیں گے تو وہ ہم اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ہم آپ کی طرف آخری سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، کیا ہرن کی قربانی جائز ہے؟ جو وحشی جانور ہیں، جنگلی جانور ہیں،
ان کی قربانی جائز نہیں. اگر ہرن اور بکری ان کا ملاپ ہوا جی تو جو ماں اس کا اعتبار ہوگا. اگر باپ بکرا اور ماں ہرن ہوگی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. کیوں؟ ماں اس کا اعتبار ہوگا. ماں چونکہ ہرنی ہے اس لیے قربانی نہیں ہوگی. اگر باپ ہرن ہوگا ماں بکری ہوگی تو اس کی قربانی جائز ہوگی. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا اور ہمارے دیکھنے والوں کو بہت ہی خوبصورت میسج آپ نے دیے ہیں مسائل پر. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے انشاءاللہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور ان جو آپ نے مسائل بتائے ہیں ان پر ضرور عمل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کے جتنے زیادہ فضائل ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے اجازت دیجیے، آپ کا میزبان راشد رضوی قصوری، انشاءاللہ کل ملیں گے. شب بخیر.